میرے ساتھ چلے ہو ایک اور بھی بات سنو، قرآن نبی پہ نہیں آیا، محترم خطیب اہل سنت اور تساڈے علاقے دے یقیناً ایک سرمایہ ہے حضرت علامہ ناصر عباس حیدری صاحب، یقیناً قرآن نبی پہ نہیں آیا۔ پہلے کسی کو اختلاف کرنا ہو نا تو کم از کم علم کے سمندر میں ڈوبنا، پھر باتوں پہ غور کرنا۔ قرآن محمد پہ نہیں آیا بلکہ نزلہ علی قلبک، قرآن نبی کے قلب پہ آیا ہے۔ ایک ہے قلب محمد، ایک ہے پورا محمد، ایک ہے قلب محمد، ایک ہے پورا محمد۔ یہ قرآن قلب محمد پہ آیا، اس لیے یہ تمام کائنات سے افضل، یہ ساری کتابوں سے افضل، یہ دنیا مافیہات سے افضل۔ یہ جو قلب محمد پہ آئے وہ پوری دھرتی سے افضل ہے۔ جو 6 سال محمد کے کندھوں پہ رہا اس کا عالم کیا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ قرآن قلب محمد پہ آیا، آپ کی لائے قلب پہ قرآن آیا، وہ پوری دھرتی سے افضل۔ اور حسین وہ ہے جو نبی کے کندھے پہ رہا، مجھے پتا نہیں پہلے آپ کو پتا چلا، قلب پہ آنے والا دھرتی سے افضل۔ اور فاطمہ کا لال تو 6 سال۔ آگے چلیے، یہ قرآن جو کتاب ہے جو قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے، مشکات کی حدیث ہے القرآن و رمضان، یہ قرآن اور رمضان یشفعان، یہ دونوں شفاعت کریں گے بندے کی۔ اور ایک مشہور حدیث ہے کہ مسلم کی کہ جناب رسالت امام نے فرمایا کہ جو بندہ ہر روز سورہ ملک پڑھتا ہے جب وہ مر جائے گا اس کی قبر میں سورہ ملک آئے گی، اس کی قبر میں سورہ ملک، اور سورہ ملک آ کر ہی المانعۃ و ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب النار، یہ سورہ ملک قبر میں آ کے عذاب کو روکے گی، پورا قرآن نہیں، پورا قرآن نہیں، ایک سورت وہ قبر میں آ کر، وہ بھی سورہ ملک، وہ قبر میں آ کر عذاب کو روکے گی، بندے کو نجات دے گی۔ میرا پہلا تو سوال یہ ہے کہ بندے نے سورہ ملک پڑھی، وہ مر گیا، سورہ ملک کو کس نے بتایا تھا کہ تیرے پڑھنے والا مر گیا ہے؟ سورہ ملک کو کس نے بتایا کہ تیرا پڑھنے والا مل گیا ہے، مر گیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ سورہ ملک قبر میں پہنچ کیسے گئی؟ انہیں سورہ ملک کو پتا ہے کہ میرے پڑھنے والا کہاں رہتا ہے، اب زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ ایک سورت قبر میں آ کر یہ جنا سکتی ہے کہ میں تجھے پہچانتی ہوں، تو جو ایک سورت کو پڑھے وہ پڑھنے والے کو جانتی ہے، جو محمد پہ درود پڑھے۔ ایسے تھکے ہی بیٹھے ہو، ایسے بندہ نیک ہو جائے گا۔ یہ سورہ ملک ہر کی قبر میں جو بھی پڑھتا ہے اس کی قبر میں آئے گی۔ کیڑے دروازے تو لگتے قبر چاہنا، ایک سورت تیری قبر میں پہنچ سکتی ہے۔ زہرا کا بابا تو سر سے لے کر پاؤں تک پورا قرآن ہے، اور یہ دیکھو نا، ایک ہے سورہ اور ایک ہے پورا قرآن، اور قرآن کے پارے ہیں 30۔ یہ اکثر ہمارے علماء بھی خطبہ بھی قرآن کے نامے سپارے رکھیے، ہمیں کوئی پوچھے سپارے کا میں نے کی سی پارا سی بارسی چادن 3 میں، یہ 30 کا مجموعہ ہو تو اسے کہتے ہیں سی پارا، ایسے پارا کا الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ غور کیجیے گا، یہ قرآن جس نے مکمل پڑھا دن قیامت کے حافظ قرآن کو بلایا جائے گا۔ اے حافظ قرآن، پہلے دنیا سے پڑھتا ہوں، کوئی سندا ہے کوئی نہیں سندا، اے قرآن ہوں تو پڑھ، میں رب سن سکتا۔ اچھا مولا اور میں پڑھتا ہوں، کوئی سندا ہے کوئی نہیں سندا، رب کیسی میں سنتا ہوں، سنسا پڑھتا جا، جنت کی منازل طے کرتا جا، کرتا جا۔
کرتا جا کرتا جا. یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے اور صاحب مشکات نے اس کو درج کیا ہے. شاید بات میں یہی روک دوں, توجہ رکھنا میری طرف. امام الانبیاء نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا. آج تو پڑھ اور جنت کی منازل طے کرتا جا. وہ حافظ قرآن کہے گا مولا میں پڑھوں اور جنت کی منازل طے کروں. جس نے مجھے پڑھایا, جس نے مجھ پہ محنت کی, وہ میرا باپ جہنم میں جائے, میں جنت میں جاؤں. رب کہے گا حافظ قرآن کے باپ کو بلاؤ. تاجن نور لہو, یوم القیامہ حافظ قرآن کے باپ کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا. مولا یہ کیا نبی ہے؟ کہا نہیں. مولا یہ صدیق ہے؟ کہا نہیں. مولا یہ کون؟ کا ایک حافظ قرآن کا باپ ہے. تیرا پتر قرآن پڑھے تے تیرے سر تے نور دا تاج ہے, تے جیتا بیٹا سر تو لائے پیرا تائیں پورا قرآن ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. جس کا باپ, اچھا ایک اور بات سنو, بہت ساروں کے ہاتھ میں اٹک جائے گی. ویسے میں بھی پی ایچ ڈی کرنے گیا ہوں, تمام مسالے کو ایک ایک نظر سے اور ایک ایک صدر سے پڑھا ہے. اور اتنا ہی کہتا ہوں, بکنے والے اور ہیں, بازار سے جا کے خرید لو. ہم لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے. میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کتنا مجمع سننے والا بیٹھا ہے. اب توجہ کیجیے گا, بہت ساروں کو گلے میں اٹک جائے گی جو میں آگے پت کہنے لگا ہوں. یہ مسلم کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا جو حافظ قرآن ہے نا, اس کے باپ کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا. میں کیوں دے پیو تہجد پڑھیے تا تو نمازیں پڑھیے تا تو کا کچھ نہیں. بس اس کے بیٹے نے قرآن یاد کیا, بچایا نہیں. بندے میں رب چلے بچایا نہیں, صرف پڑھا ہے, یاد کیا ہے. میں نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا. تیرا بیٹا قرآن یاد کرے تو تیرے سر پہ نور کا تاج ہو, تیرا بیٹا ایک رکعت وچ پیر رکھے. جس کا بیٹا ایک رکعت میں پیر رکھے, دوسری رکعت میں جانے سے پہلے قرآن پڑھ دے, وہ علی کا باپ کافر ہوگا. نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. پتہ نہیں وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کس طرح کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ مسلمان نہیں ہوئے, انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے, سرکار کہتے رہے میرے کان میں کلمہ پڑھ لے, میرے کان میں کلمہ پڑھ لے, میں تیری قیامت کے دن شفاعت کروں گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. میں کہ چپ کر تو یا پڑھیے, صرف تو نے بخاری پڑھی ہے. میں جانتا ہوں کہ بخاری شاگرد کس کا تھا. میں جانتا ہوں بخاری تو امام نہ بنا جب تک اس کے استادوں نے امام جعفر صادق کے در کی غلامی نہ کی. سمجھنا ہے تو ایک بات سنو اصول حدیث کی, کہ امام بخاری مسلم تو ہی افضل ہے, امام نسائی تو ہی افضل ہے. اور میں یہ گل تو حیران ہاں, میری قوم ہوئے انہوں شانے والے بیت نہیں چنگی لگتی ہے. مولوی رکھیا کام تے ہاتھ, انہاں دی نال ہاتھ اٹھتا چاہے. انہاں ہی تے دسیا مولوی بھئی حسین کربلا دے اندر پیاسا آئی تے تڑپدا رہیا فرات دی نہر تے, اونوں پانی نہ ملیا. انہاں سمجھی یا شان اہل بیت ہے. نہیں میرا بھائی, یہ تو نے خود ساختہ بنائی ہے. ہم غریبوں سے پوچھو, ہم درویشوں سے پوچھو, ہم تجھے بتاتے ہیں کہ حسین کون ہے. وہ کوئی تیرا حسین ہوگا جو کربلا کے اندر پانی کے لیے ترستا رہا, اسے پانی کا ایک گھونٹ نہ ملا. جس حسین کو میں مانتا ہوں وہ کربلا میں پانی کے لیے نہیں ترستا رہا, بلکہ فرات کا پانی حسین کے لیے ترستا رہا. حسین نے یہ کہہ کر پانی کو ٹھوکر لگا دی, وہ اور ہے جو پانی پی کے زندہ رہتے ہیں. یہ حسین ہے جو بنا پانی پیے کل بھی زندہ تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت. گل سنو, اہل علم بیٹھے ہو,
نوجوانوں بات یاد رکھنا، اے امام مسلم تمہیں بخاری افضل ہے، ابن ماجہ تمہیں افضل، کیوں افضل بخاری؟ اس کی وجہ سنو، یہ اصول حدیث کی بات، وجہ کیا ہے بخاری کیوں افضل؟ لوگوں اس لیے امام کو 22 حدیثاں جیاں جنہ میں صرف 3 راوی ہیں، 3 راوی ڈائریکٹ سرکار تو حدیث بیان کر، میں تو ساری سبحان اللہ مٹھی تو قربان جاؤں۔ سنو، اس لیے بخاری افضل کیونکہ 3 راویوں کے بعد ڈائریکٹ سرکار سے وہ راوی بیان کرتے ہیں، سند کے لحاظ سے امام بخاری افضل ہے۔ اب مجھے علماء اجازت دے تو میں بات کروں۔ اس لیے بخاری افضل کہ اس کی سند حدیث میں 22 حدیث ایسی ہیں جن میں صرف 3 روات ہیں، چوتھا راوی تو ڈائریکٹ سرکار تو بیان کرنا، اس لیے بخاری افضل۔ اس کی سند کبھی ہے، اور سنیو گل سنو، امام بخاری کو 22 روایتاں جیاں 7774 حدیث، انہاں وچ 22 حدیثاں ہو جائیاں کہ جنہاں وچ 3 راوی چوتھا ڈائریکٹ سرکار کو بیان کردا، اس وقت بخاری افضل ہے۔ سنو، انہاں راویاں وچوں ایک راوی دا نام مکی بن ابراہیم ہے، پتہ نہیں کہ مکی بن ابراہیم کون ہے؟ یہ مکی بن ابراہیم امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ سبحان اللہ، مکی بن ابراہیم امام اعظم کا شاگرد، اور امام اعظم امام جعفر صادق کے شاگرد، اور بخاری کہنا منت کو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار نے کہا میرے خان میں ابو طالب تو کلمہ پڑھ لے، میں تیری دن میں قیامت کے شب۔ ابو طالب پڑھے ہی کوئی نہیں، ابو طالب نہیں پڑھیا، اب بخاری دی حدیث سے میں آخر میں نہیں پڑھی ہے کتاب الجنائز دے اندر، لیکن تو اے ویکھ جڑا بیان کردا اس خود قدر پڑھیا ہے۔ ایک بات اب کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا لہذا وہ مسلمان نہیں، یہ کلمہ میرٹ ہوا نا، جو پڑھے گا وہ مومن، جو نہ پڑھے گا وہ کافر۔ اچھا، جو منافق نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے کلمہ پڑھ کے پڑھی، انہوں نے کلمہ پڑھ کے پڑھی ہے یا ویسے پڑھ لیا؟ کلمہ بھی پڑھا، مومن بھی اپنے آپ کو کہلائے، اور مسجد نبی میں نماز پڑھی، نمازی تھے، لیکن رب نے کہا حبیب ان منافقوں کو نکال دے، اس لیے کہ مجھے مانتے ہیں تجھے نہیں مانتے۔